حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کا پورا زمانہ جنگی اور شورش کی نظر ہوا، اور اس 5 سالہ مدت میں آپ رضی اللہ عنہ کو ایک لمحہ بھی سکون و اطمینان کا نصیب نہ ہوا۔ اس لیے آپ کے زمانہ میں فتوحات کا دروازہ تقریباً بند ہو گیا۔ ملکی نظام کی طرف بھی توجہ کرنے کی فرصت ان کو نہ مل سکی، لیکن ان گناہ مشکلات کے باوجود جناب مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زندگی عظیم و شان کارناموں سے مملو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ انتظامی مملکت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہتے تھے اور زمانہ کے انتظامات میں کسی قسم کا تغیر کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک دن نجرات کے یہودیوں نے، جن کو فاروق اعظم نے حجاز سے اجلا وطن کر کے نجران میں آباد کرا دیا تھا، نہایت لجاجت کے ساتھ درخواست کی کہ ان کو پھر اپنے قدیم وطن میں واپس آنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا، فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ کون صحیح رائے ہو سکتا ہے۔ ملکی نظم و ثقافت اسلام کے بعد سب سے اہم کام اموال کی نگرانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا خاص اہتمام مد نظر رکھا۔ وہ جب کسی عمل کو مقرر کرتے تھے تو اس کو نہایت مفید اور گراں بہا نصح کرتے تھے۔ وقتاً فوقتاً اموال و قوم کے طرز عمل کی تحقیقات کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بن مالک کو اس خدمت پر مأمور کیا تو یہ ہدایت فرمائی، تم اپنے ساتھیوں کا ایک گروہ لے کر روانہ ہو جو عراق کے ہر ضلع میں اموال کی تحقیقات کرو اور ان کی روش پر غیر نظر ڈالو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محاصر کے سیوا میں خاص اصلاح جاری کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے پہلے جنگل سے کسی قسم کا مالی فائدہ نہیں لیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے عہد میں جنگلات کو بھی محاصرے ملکی کے ضمن میں داخل کیا گیا۔ چنانچہ برس کے جنگل پر 4000 درہم مال گزاری تشخیص کی گئی۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑے زکوٰۃ سے مستثنیٰ تھے، لیکن عہد فاروقی میں عام طور پر اس کی تجارت ہونے لگی تو اس پر بھی زکوٰۃ مقرر کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک تمدنی اور جنگلی فوائد کے لحاظ سے گھوڑوں کی افزائش انشل میں سہولت بہم پہنچانا ضروری تھا، اس لیے آپ نے اپنے زمانہ میں زکوٰۃ موقوف کر دی۔ بیت المال کی حفاظت۔ آپ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المال کی پوری حفاظت کی جاتی تھی۔ اسے تمام مسلمانوں کی مشترکہ ملکی سمجھا جاتا تھا۔ خلیفہ اپنے اختیار سے اس میں سے کچھ خرچ نہیں کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ خود بیت المال سے اپنے لیے صرف ایک قمیض تہہ بند اور جبہ کے سوا کچھ نہ لیتے تھے، کوپڑوں پر پیوند کر انہیں پہنا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المال سے ہر شخص کو باقاعدہ تنخواہ ملتی تھی۔ بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو بھی باقاعدہ گزارا دیا جاتا تھا۔ شیرخوار بچوں کو بھی باقاعدہ وظیفہ ملتا تھا اور بچے کی پیدائش کے وقت ہی اسے مقرر کر دیا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وجود رعایا کے لیے سایہ رحمت تھا۔ بیت المال میں جو بھی رقم جمع ہوتی تھی نہایت خیالی کے ساتھ مستحقین میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ ضمیوں سے بھی نہایت شفقت آمیز برتاؤ تھا۔ ایران میں مخفی سازشوں کے باعث بارہا بغاوتیں ہوئیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ نہایت حرم سے کام لیا، یہاں تک کہ ایرانی اس لطف و شفقت سے متاثر ہو کر کہتے تھے، خدا کی قسم اس عربی نے نوشیروان کی یاد تازہ کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مملکت کو مختلف صوبوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ تقسیم اس طرح تھی: مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ اور فارس کی سرحدیں افغانستان اور بلوچستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ مختلف اوقات میں مختلف افراد یہاں گورنر مقرر ہوئے۔ امام مذہبی خدمات۔ امام وقت کا سب سے اہم فرض مذہب کی اشاعت، تبلیغ اور خود مسلمانوں کی مذہبی تعلیم و تلقین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عہد نبوت ہی سے ان خدمات میں ممتاز تھے۔ چنانچہ یمن میں اسلام کی روشنی انہی کی کوشش سے پھیلی تھی۔ سورہ بقرہ نازل ہوئی تو اس کی تبلیغ و اشاعت کی خدمات بھی انہی کے سپرد ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی اخلاقی نگرانی کا بھی نہایت سختی کے ساتھ خیال رکھا۔ مجرموں کو عبرت انگیز سزائیں دی۔ جرم کی نوعیت کے لحاظ سے نئی سزائیں تجویز کیں جو ان سے پہلے اسلام میں رائج نہ تھیں، مثلاً زندہ جلانا، مکار مسمار کرا دینا، چوری کے علاوہ دوسرے جرم بھی، ہاتھ کاٹنا وغیرہ۔ زندہ جلا دینے کی سزا صرف چند زندیقوں کو ہوتی تھی، مگر جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کو بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سزا کی ممانعت فرمائی تو آپ نے اس فعل پر ندامت ظاہر کی۔ تعزیری سزا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو غیر معمولی سزائیں تجویز کیں وہ دراصل تعزیری سزائیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس قسم کی سزائیں جاری کی تھیں۔ چنانچہ ان کے عہد میں ایک شخص نے رمضان میں شراب پی تو 80 کوڑوں کی بجائے 100 کوڑے لگوائے، کیونکہ
اس نے باعادہ نوشی کے ساتھ رمضان کی بھی بے حرمتی کی تھی۔ اجارہ داری، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اجارہ داری کی قطعی مخالفت کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، لیکن ہاں خرید و فروخت خوش دلی سے کرو اور وزن کے بٹے ٹھیک رہیں، نرخ مقرر ہو، نہ بیچنے والے گھاٹے میں رہیں نہ مول لینے والے، اور ہر مخالفت پر بھی اگر کوئی اجارہ داری کا مرتکب ہو تو اعتدال کے ساتھ اسے عبرت انگیز سزا دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود ایک بڑے تجربہ کار جنگ آزما تھے اور جنگی امور میں آپ رضی اللہ عنہ کو پوری بصیرت حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں جنگی انتظامات کی طرف خاص توجہ دی، ملک میں جگہ جگہ فوجی چوکیاں قائم کی۔ 40 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عراق پر عام یورش کی تو پہلے انہی سرحدی فوجوں نے ان کو آگے بڑھنے سے روکا۔ اس طرح ایران میں مسلسل شورش اور بغاوت کے باعث بیت المال، عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے نہایت مستحکم قلعے بنوائے۔ آپ کے عہد میں 2 طرح کی فوجیں تھیں، ایک مستقل اور باقاعدہ جسے ہمیشہ چھاؤنی میں رکھا جاتا تھا، اور دوسری فوج ہنگامی ضرورت کے لیے رکھی جاتی تھی۔ پولیس کا محکمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قبل موجود تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے باقاعدہ ترتیب دیا اور ایک قاضی نظام کے ماتحت اسے رکھا۔ مالگزاری کا نظام، آپ رضی اللہ عنہ نے مالگزاری کے نظام کو بہت بہتر بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اصول تھا کہ وہ لوگ ان زمینوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انہیں اس فائدے کا کچھ صلہ بیت المال کو بھی دینا چاہیے۔ حکومت کے کرندے زمین کی حفاظت کرتے ہیں اور مالک کو آسانیاں مہیا کرتے ہیں۔ محکمہ مال کے ذمہ خراج کی تحصیل کا کام تھا۔ قضاء کا الگ اور مستقل محکمہ تھا جو مقدمے سنتا اور ان کے فیصلے دیتا تھا۔ علم توراۃ و انجیل، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم توراۃ و انجیل کا بھی پورا عبور حاصل تھا۔ اس اسبابین بنانا سے روایت ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی آیا اور پوچھا، اے امیر المومنین، ہمارا رب کب سے ہے؟ ہم اٹھے کیسے ماریں؟ آپ نے فرمایا، میں کچھ تیرے کان میں کہوں اور اسے یاد رکھ، کیونکہ وہ تیری کتاب میں سے ہیں، اور جب تو اپنی کتاب پڑھے گا تو ویسے ہی پائے گا جیسا میں تجھے بتاؤں گا۔ یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ ہمارا رب کب سے ہے اور کب تک رہے گا، وہ ہمیشہ ہی تھا، بغیر کسی کیفیت کے۔ جب بھی انسان کا ڈھانچہ اور بھی نہیں بنا تھا تو وہ اول تھا اور آخر تھا، اور ہمیشہ سے بلا کیفیت، جس کی کوئی انتہا نہیں اور نہیں انتہا۔ جس طرح اس کے سوا نہایت کا انقطاع ہوتا ہے اور وہی نہایت کی نہایت ہے۔ یہ سن کر یہودی رونے لگا اور کہا، اے امیر المومنین، تورات میں حرف بحرف اس طرح سے بھی یہودی نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ ایک دفعہ لوگوں نے ایک شخص کو چوری کے الزام میں پکڑ کر پیش کیا اور 2 گواہ بھی پیش کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے گواہوں کو دھمکی دی، اگر جھوٹی گواہی نکلی تو میں سزا دوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کسی کام میں مصروف ہو گئے۔ اس سے فرغت کے بعد دونوں گواہ موقع پا کر چل دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ملزم کو بے قصور پا کر چھوڑ دیا۔ مسئلہ یہ تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کی مختصر کچھ جو کارنامے تھے